اللہ رب العالمین ہے، اور قرآن مجید میں بکثرت کائنات کی وسعتوں کی بات کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں السماء، السماء و دنیا، السماوات، سبع سماوات کا کئی بار تذکرہ ہوا ہے۔ عربی میں سما سے مراد آسمان ہے، اور بیشتر علماء نے سماوات کو آسمانوں سے تعبیر کیا ہے۔ جدید انٹرپریٹیشنز کے مطابق قرآن میں جہاں سما کی بات آئی ہے وہ آسمان ہے، لیکن جہاں سماوات کا تذکرہ ہوا ہے وہ وسیع کائنات میں موجود بکھرے کاسمک سسٹم سے تعبیر ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں اس وقت السما یعنی آسمان کے حوالے سے قرآن اور جدید سائنس کی بات کروں گی۔ جدید سائنس کے مطابق آسمان زمین کے ارد گرد کی فضا کی سرحد ہے، جس میں 78% نائٹروجن، 21% آکسیجن کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ، ارگان، ہیلیم اور کئی گیسز موجود ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق زمین کی فضا سطح زمین سے لگ بھگ 10,000 کلومیٹر تک ہے۔ سائنسدانوں نے درجہ حرارت اور گیسوں کی موجودگی کی بنیاد پر فضا کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ زمین سے اوپر 12 کلومیٹر کی بلندی تک پورے ماحول کا 75% ہے، اور 99% پانی کے بخارات کے ساتھ اسے ٹراپوسفیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد 50 کلومیٹر کی پرت تک اسٹریٹوسفیر کہلاتی ہے، جس میں اوزون لیئر ہے، اور اسی حصے میں سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں جذب ہو جاتی ہیں۔ لمبی مسافت طے کرنے والے جہاز اسی پرت کے نچلے حصے میں اڑان بھرتے ہیں۔ اس کے بعد 85 کلومیٹر تک میزوسفیر ہے، جہاں درجہ حرارت -90 تک ہو جاتا ہے، اور اسی پرت میں میٹیریوز زمین کی طرف آتے ہوئے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھرموسفیر کی موٹی تہ ہے جو 600 کلومیٹر تک جاتی ہے۔ سورج کی سخت شعاعوں کی وجہ سے اس پرت کی اوپری تہ پر 2500 ڈگری کا درجہ حرارت ہوتا ہے۔ یہی وہ پرت ہے جہاں زمین کی مغناطیسی قوت سورج کی شعاعوں سے جل کر طلوع آفتاب کی نمائش کرتا ہے۔ اسی پرت کے نیچے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن موجود ہیں، جو زمین سے محض 400 کلومیٹر کی بلندی پر متحرک ہے۔ 5ویں اور آخری پرت ایکسوسفیر کہلاتی ہے، جس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ذرے ہوتے ہیں، اور یہیں سے زمین کی فضا کائنات کی وسعتوں میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ زمین سے خلا میں بھیجے گئے مصنوعی سیارے اس پرت میں متحرک ہو کر انسان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب یہ سوال، آسمان نیلا کیوں ہے؟ سائنس کے مطابق یہ ریلی اسکیٹرنگ کی بدولت ہے، جس میں مختصر ویو لینتھ کی نیلی شعاعیں فضا میں زیادہ بکھرتی ہیں بجائے لمبی ویو لینتھ والی سرخ شعاعوں سے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ زمین کی فضا سے باہر انسان کے علم میں کوئی روشن آسمان اس لیے نہیں ہے کہ وہاں سورج کی شعاعوں کو بکھرنے کے لیے کوئی میڈیم موجود نہیں ہے۔ لہٰذا زمین سے باہر کائنات کی وسعتوں میں گھپ اندھیرا ہے۔ انڈین اسپیس اسٹیشن کے خلاباز زمین کو دیکھتے ہیں تو ایک نیلی دنیا دکھتی ہے، باہر کی طرف دیکھتے ہیں تو پوری کائنات کی خلا اندھیر نگری ہے۔ چاند سے زمین کا آسمان بھی کالا لگتا ہے۔ اب تو واضح ہے کہ زمین کی فضا کی بدولت ہی یہ سیارہ انسان کے لیے زندگی کا باعث ہے۔ فضا سورج کی خطرناک شعاعوں کو روکتا ہے، میٹیریلز کو جلا دیتا ہے، دنیا کو مختلف موسم میسر کرتا ہے اور بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے آسمانوں کے حوالے سے کیا باتیں 1400 سال قبل دنیا کو بتا دی۔
سورہ انبیاء کی 32ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، یعنی یہ چھت دنیا کو یووی ریز، سحاب ثقب اور گرین ہاؤس ایفیکٹ سے بچاتی ہے۔ سورہ قاف کی 6 آیت میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا انسان اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتا کہ ہم نے یعنی اللہ نے اس کو کیوں کر بنایا اور سجایا اور اس میں کہیں شگاف نہیں۔ سائنس بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ مختلف پرتوں میں درجہ حرارت اور مختلف گیسوں کی کمپوزیشن کے باوجود آسمان ایک یونٹ ہے جس میں نہ شگاف ہے اور نہ کہیں کسی قسم کی توڑ پھوڑ۔ گیسوں کے بیچ ایک گریویٹیشنل بیلنس ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔